الأجل مسند الوقت احمد ولی اللہ المحدث الدہلوی والامام المجتہد الکبیر محمد الشوکانی من قبول کلامہ الموافق لظاہر الکتاب والسنہ وتأویل کلامہ الذي يخالف ظاہرہما تأویلہ بما يستحسن من المحامل الحسنہ وعدم التفوه فيه بما لا يليق بأهل العلم والهدى واللہ عالم بسرائر الخلق وضمائرهم۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین بات وہ ہے جو شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علامہ شوکانی ان اکابر نے اختیار کی ہے کہ ابن عربی کے اس کلام کو جو ظاہر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کر لیا جائے، اور وہ کلام کہ جو ہمیں ظاہر کتاب و سنت کے مخالف نظر آئے اس میں مناسب تعویل کر لی جائے، اور بلا وجہ ان کے متعلق وہ الفاظ اور وہ فتوے عائد نہ کیے جائیں کہ جو اہل علم کی شان کے لائق اور اہل علم کی شان کے مناسب نہیں ہوتے۔ اب آپ سماعت فرمائیں کہ نواب صدیق حسن مرحوم التاج المکلل میں ابن عربی کے بارے میں اپنا رویہ کس انداز میں اختیار کر رہے ہیں، اور یہی توصیف فرمان کس قدر شدت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو نواب صدیق حسن مرحوم نے ابن عربی کے بارے میں جو بات کی ہے یہ اس التاج المکلل کتاب کے اندر درج ہے کہ جس کو شائع کرنے والے مکتبہ دارالسلام والے ہیں، اور یہ دارالسلام اہل حدیث مسلک فکر والوں کا یہ مکتبہ ہے، جس کے شروع میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھ دی گئی ہے، حیث حذفنا واحیانا علقنا علی بعض الاخبار التي تخالف السلفیۃ خلافا بینا، کہ اس کتاب میں وہ نظریات اور وہ واقعات جو سلفیت کے خلاف تھے ہم نے حذف کر دی ہے یا ہم نے اس پر حاشیہ چڑھا دیا، لیکن اس عبارت میں کوئی حاشیہ موجود نہیں، اس عبارت میں وہاں پہ کوئی کسی قسم کی تعلیق بھی نہیں اور نہ ہی اس کو حذف کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عبارت سلفیت کے مسلک کے خلاف نہیں، ورنہ یقیناً اس کو حذف کر دیا جاتا یا اس پر حاشیہ چڑھا دیا جاتا۔ نواب صدیق حسن مرحوم کے بعد مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم جنہیں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہی میاں نذیر حسین دہلوی کے بارے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری تحریر کرتے ہیں کہ شمس العلماء حضرت میاں صاحب دہلوی جو آج کل کے جملہ علماء اہل حدیث ہند کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاذ الحدیث ہیں۔ سامعین آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مسلک کے اہل حدیث میں ان کی کتنی بڑی اہمیت اور کس قدر عظمت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ مولانا ابراہیم سیالکوٹی انہی میاں نذیر حسین دہلوی کے بارے میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں سن 1857 میں انگریز گورنمنٹ نے آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔ نیز وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں ہمارے بے نزاع اور بے نظیر پیشوا شیخنا و شیخ الکل شمس العلماء حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی، جن کے علم و فضل، تقوی، دیانت اور سلامت روی اور بے نفسی میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ اور تذکرہ داؤد غزنوی صفحہ 379 پر انہیں یوں لکھا گیا، مولانا سید نذیر حسین دہلوی جو امام عرب و عجم اور استاذ العلماء ہیں، یہی میاں نذیر حسین دہلوی الحیات بعد الممات ان کے حالات پر جو مشتمل کتاب ہے، اسی الحیات بعد الممات کے صفحہ نمبر 123 پہ میاں نذیر حسین دہلوی کے بارے میں ایک بڑا اہم وہ واقعہ نقل کیا۔ پہلے ان کی رائے نقل کی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے بارے میں، اور پھر ایک مختصر سا واقعہ نقل کیا گیا۔ میں ابن عربی کے بارے میں میاں نذیر حسین دہلوی مرحوم کی رائے اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ چونکہ ابن عربی مسئلہ وحدت الوجود کے بانی شمار ہوتے ہیں، اگر یہ غلیظ اور کفریہ اور شرکیہ عقیدہ تو اس کے بانی کے بارے میں کس قدر سخت زبان استعمال کرنی چاہیے تھی، لیکن میاں نذیر حسین دہلوی اس کے بارے میں سخت زبان استعمال کرنے کی بجائے یوں ان کے بارے میں اپنی رائے نقل کرتے ہیں۔ الحیات بعد الممات میں کہتے ہیں
طبقہ علماء کرام میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بڑی تعظیم کرتے اور خاتم الولایت المحمدیہ فرماتے، یعنی میاں نذیر حسین دہلوی ابن عربی اس مسئلے کے بانی کو خاتم الولایت المحمدیہ فرماتے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ علم ظاہر و باطن کی ایسی جامعیت ندرت سے خالی نہیں ہے۔ اور شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کے پاس مولانا قاضی بشیر الدین قنوجی جو شیخ محی الدین ابن عربی کے سخت مخالف تھے، ایک مرتبہ آئے اور کہتے ہیں تفصیلاً ان کے آپس میں گفت و شنید اور مناظرہ ہوتا رہا۔ اس کو نقل کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، مولانا قاضی بشیر الدین قنوجی علیہ رحمہ جو شیخ اکبر کے سخت مخالف تھے، ایک مرتبہ دہلی اسی غرض سے تشریف لائے کہ ان کے بارے میں میاں صاحب سے مناظرہ کریں، اور 2 مہینے دہلی میں رہے۔ روزانہ مجلس مناظرہ گرم رہی، مگر میاں صاحب اپنی عقیدت سابقہ سے جو شیخ اکبر کی نسبت رکھتے تھے ایک تل کے برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ محترم سامعین، ان الفاظ پہ غور فرمائیں۔ کہتے ہیں آپ میاں صاحب اپنی عقیدت سابقہ سے جو شیخ اکبر کی نسبت رکھتے تھے ایک تل کے برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آخر مولانا ممدوح جن کو خود میاں صاحب سے کمال عقیدت تھی 2 مہینے کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ اب سامعین، آپ نے سماعت فرمایا ابن عربی کے بارے میں وہ نظریہ جو شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی مرحوم کا ہے، وہ ابن عربی کو کیا نہیں جانتے تھے کہ ابن عربی کس نظریے اور کس عقیدے کا قائل ہے؟ اس کے باوجود میاں نذیر حسین دہلوی مرحوم نے ابن عربی کی کوئی تذلیل، کوئی تحقیر نہیں کی، بلکہ ان کا ادب احترام مسلسل باقی رکھا۔ مسلک اہل حدیث کے جید عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری، جن کو یہی اہل حدیث اور غیر مقلدین علماء شیر پنجاب، شیخ الاسلام اور مناظر اسلام کے القاب سے یاد کرتے ہیں، 7 روزہ اہل حدیث کے مولانا ایڈیٹر تھے، فتاوی ثنائیہ اور تفسیر ثنائی کے مؤلف ہیں۔ یہی شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، آپ ان کا نظریہ شیخ ابن عربی کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں کہ وحدت الوجود کا بانی شیخ ابن عربی، ان کے بارے میں فتاوی ثنائیہ جلد اول صفحہ نمبر 324 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں مسئلہ تکفیر شیخ ابن العربی بہت نازک ہے۔ مولانا نواب صاحب بھوپال مرحوم تکسار میں علامہ شوکانی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک شیخ کی تکفیر کی، آخر میری رائے غلط معلوم ہوئی۔ میں نے 40 سال تک شیخ کی تکفیر کی، آخر کار میری رائے غلط معلوم ہوئی تو میں نے رجوع کیا۔ نواب صاحب مرحوم شیخ ممدوح کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مولانا نذیر حسین المعروف حضرت میاں صاحب دہلوی شیخ ممدوح کو شیخ اکبر لکھتے ہیں۔ آگے تحریر کرتے ہیں، حضرت مجدد سرہندی بھی شیخ موصوف کو مقربان الہی سے لکھتے ہیں، بڑی وجہ آپ کی مخالفت کی مسئلہ وحدت الوجود ہے، یعنی وہی مسئلہ جس کو توصیف الرحمان نے کفر، شرک، غلاظت اور کائنات کا سب سے غلط اور گندا عقیدہ بیان کیا۔ کہتے ہیں ان سے اختلاف کی وجہ یہی مسئلہ تھی، سو دراصل اس کی تفسیر پر مدار ہے، جیسی اس کی تفسیر کی جائے ویسا ہی اس کا اثر ہوگا۔ خاکسار کے نزدیک اس کی صحیح تفسیر بھی ہو سکتی ہے جس کا ذکر کبھی کبھی اہل حدیث میں کیا گیا ہے، یعنی 7 روزہ رسالہ اہل حدیث میں کیا گیا۔ دوسری وجہ خفقی کی ایمان فرعون ہے، مگر شیخ کا قول مندرجہ فتوحات اس خفقی کا ازالہ کرتا ہے۔ شیخ موصوف نے فتوحات میں فرعون کو مدعی الوہیت لکھ کر ابدی جہنم لکھا ہے، اور کسی مقام پر اس کے خلاف ملتا ہے تو وہ متروک ہے یا مؤول۔ اس لیے خاکسار کی ناقص رائے میں بھی شیخ ممدوح قابل عزت لوگوں میں ہے رحمہ اللہ۔ تو مسلک اہل حدیث کے جید عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری جو مناظر اسلام، شیخ الاسلام اور شیر پنجاب کے نام سے غیر مقلدین یا معروف اور مشہور ہیں، اتنے بڑے شخص کی رائے بھی ابن عربی جیسے مسئلہ وحدت الوجود کے بانی کے بارے میں وہ رائے الگ ہے جو رائے اس وقت توصیف الرحمان نے دی ہے۔ معلوم ہوا کہ توصیف الرحمان رائے الگ رکھتا ہے اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رائے الگ رکھتے ہیں۔ مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے اور جید عالم دین علامہ وحید الزمان، جنہیں نواب اور وقار نواز جنگ بہادر کا لقب عطا ہوا،
میاں نذیر حسین دہلوی کے بڑے شاگردوں میں سے تھے. ان نے سیاستہ کا اردو زبان میں ترجمہ کیا. وہی سیاستہ کا اردو ترجمہ جس کو آج پاکستان میں مسلک اہل حدیث کے حضرات اپنی بچیوں تک کو نکاح کے موقع پر پیش کرتے ہیں. اپنی مساجد میں اس کے ترجمے کو رکھا جاتا ہے. اپنے مسلک کی لائبریریوں کو ان کے سیاستہ کے اردو تراجم کے ساتھ